الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 1 مارچ بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل ایک اہم خطاب کیا اور اس خطاب میں جہاں اپوزیشن کو بڑی تکلیف تھی وہیں پہ اس خطاب کی گونج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی پہنچی ہے، اور آج پیکا آرڈیننس کے حوالے سے اہم سماعت پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے نہ صرف وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا حوالہ دیا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو کوئی معاونت نہیں کر رہا۔ میں بطور قانون کا طالب علم آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی معاونت کرنا چاہوں گا کہ لگتا یہ ہے کہ پیکا آرڈیننس پر آنریبل کورٹ کو کسی نے غلط گائیڈ کیا ہے یا غلط اسسٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے آنریبل کورٹ اس معاملے کو اتنا زیادہ جو اس معاملے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے یا ایف آئی اے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں آج کی سماعت کی، اور ساتھ ہم بات کریں گے الیکشن ترمیمی آرڈیننس کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک یہی کام رہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ دو اہم کیسز عمران خان کی حکومت کی طرف سے آئے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان دو اہم قوانین لے کر آئے تھے۔ ایک تھا جو الیکشن کمیشن کی اجارہ داری ہے کہ الیکشن کمیشن ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر چاہے تو وہ وزیر اعظم کو نوٹس بھیج دے، چاہے تو وہ کسی ایم این اے کو، ایم پی اے کو، کسی وزیر کو، وہ جس کی مرضی چاہے وہ اس کے خلاف کارروائی شروع کر دیتے تھے، نااہل کر دیتے تھے، بہت کچھ چلتا رہا۔ ایک آرڈیننس آیا اور اس آرڈیننس کے تحت یہ کہا گیا کہ الیکشن ترمیمی آرڈیننس میں اب الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی میں صرف اس وجہ سے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈر، چاہے وہ ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے یا کوئی وزیر ہے، اگر وہ اپنے ایریا میں، اپنے علاقہ میں بلدیاتی الیکشنز ہیں، کوئی ضمنی الیکشن ہے اور وہاں پر کمپین کا حصہ ہے، کیونکہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے تو آپ اس کو نہیں روکیں گے، اور دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک آرڈیننس لے کر آئے تھے وزیر اعظم عمران خان، اور دوسرا پیکا آرڈیننس تھا۔ اب یہ دونوں آرڈیننس پہنچ گئے ہیں۔ پیکا آرڈیننس پہلے پہنچا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اب دوسرا آرڈیننس لایا گیا ہے، اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، الیکشن ایکٹ ترمیمی آرڈیننس کو۔ اس پر جو عدالت کے سامنے گزارشات رکھی گئی ہیں کہ الیکشنز ایکٹ 2017 میں ترمیم کرنے والے آرڈیننس کے خلاف اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید خان صاحب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے مذکورہ ترمیم میں عوامی عہدوں کے حامل افراد کو انتخابی مہم میں حصہ لینے کا اہل بنایا گیا ہے۔ ایک یونین کونسل کے سابق چیئرمین سردار مہتاب نے ایڈوکیٹ عادل عزیز قاضی، یہ وہی جو نون لیگ کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے، عادل عزیز قاضی صاحب نے پہلے ہی پیکا آرڈیننس پر بھی انہوں نے ہی درخواستیں دائر کی ہیں، اور یہ ایک ہی گروپ ہے جو یہ ساری درخواستیں دائر کر رہا ہے مختلف ناموں سے۔ ایڈوکیٹ عادل عزیز قاضی کے توسط سے آرڈیننس کو چیلنج کرتے ہوئے یہ الزام عائد کیا گیا کہ پارلیمنٹ کو نظر انداز کر کے صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی اس دفعہ میں جو ترمیم پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، یہ کہا گیا عدالت میں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم اس معاملے پر اٹارنی جنرل صاحب سے مشاورت کریں گے، اور اٹارنی جنرل صاحب نے ان کو سمجھایا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، جو پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا، آپ ادارہ ہیں، آپ نے ایگزیکیوٹ کرنا ہے، آپ نے عمل درآمد کروانا ہے، آپ قانون ساز ادارہ نہیں ہیں۔ جو قانون آ جاتا ہے آپ کو کیا لگا، آپ ایک سرکاری ادارہ ہیں، آپ تو نہیں نہ چیلنج کر سکتے۔ لیکن الیکشن کمیشن کو بھی اس معاملے پر تکلیف تھی اور انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے ملاقات بھی کی تھی۔ حال ہی میں ای سی پی نے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے خلاف جو کارروائی کی، اور خیبر پختونخوا کے وزیر شاہ محمد کے خلاف جو کارروائی کی، اور یہ ساری چیزیں تھیں جو عدالت کے سامنے رکھی گئیں۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 181 میں کہا گیا کہ کوئی بھی حکومتی عہدیدار یا منتخب نمائندہ بشمول لوکل گورنمنٹ کا عہدیدار یا منتخب نمائندہ کسی حلقے کے انتخابی شیڈول کے اعلان کے بعد اس حلقے کے لیے کسی ترقیاتی اسکیم کا اعلان نہیں کرے گا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی جانب سے جاری کردہ آرڈیننس کے ذریعے الیکشنز ایکٹ میں دفعہ 181 کا اضافہ کیا گیا۔ یہ نیا قانون پارلیمنٹ کے رکن، صوبائی اسمبلی یا لوکل گورنمنٹ کے منتخب رکن اور آئین یا کسی دوسرے قانون کے تحت کسی اور عہدے پر فائز رکن کو اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے یا حلقے میں عوامی جلسوں میں جا سکیں یا خطاب کر سکیں۔ ترقیاتی فنڈز والا جو 181 تھا اس کو الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 181 کا اس کو نہیں چھیڑا، ایک سب سیکشن دے دیا 181A، جس میں یہ کہا گیا کہ وہ وہاں پر جلسے میں خطاب کر سکتے ہیں یا وہ انتخابی مہم میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وکیل نے دعویٰ کیا کہ یہ آرڈیننس بددیانتی پر مشتمل ہے، اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ انہوں نے دلیل دی کہ آرڈیننس کے نفاذ کے لیے سینٹ کا اجلاس اچانک ملتوی کیا گیا۔ اس آرڈیننس کو جس طریقے سے جاری کیا گیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وقت سے پہلے ہی
اختیار کیا جا چکا تھا۔ ابتدائی دلائل میں جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ جو کیس تھا یہ اطہر من اللہ صاحب کے پاس نہیں تھا، جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس تھا۔ ابتدائی دلائل سننے کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب نے 15 مارچ کے لیے اٹارنی جنرل صاحب کو نوٹس جاری کر دیا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب اب اس معاملے پر 15 مارچ کو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کو اسسٹ کریں گے، اور اس کے بعد پھر یہ جو معاملہ ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا جو الیکشن آرڈیننس ہے یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اس میں کیونکہ ریمارکس جو عامر فاروق صاحب اگر اطہر من اللہ صاحب کے پاس ہوتا تو پھر ہمیں بڑے ریمارکس بھی سننے کو ملتے، لیکن عامر فاروق صاحب نے ان کے جو پوائنٹس تھے ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ڈائریکٹ نوٹس جاری کیا ہے۔ 15 مارچ کو اٹارنی جنرل صاحب اس میں پیش ہوں گے۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے اور عدالت نے یہ کہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے پیکا آرڈیننس پر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر ان کی طرف سے مقصود بٹر صاحب کی طرف سے درخواست دائر کی گئی تھی پیکا آرڈیننس کے حوالے سے۔ اب پیکا آرڈیننس پر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جب درخواستیں دائر کرتی ہیں تو عدالت کہتی ہے کہ آپ ریلیونٹ ہیں، آپ تو جائیں۔ جب عدالت میں کوئی درخواست دائر کرتا ہے صحافی تو عدالت کہتے ہیں ہاں یہ ہیں اگریوڈ پارٹی، یہ درخواست دائر کر سکتے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے درخواست دائر کی اپنے عہدے کی میعاد پوری ہونے سے ایک دن پہلے، مقصود بٹر صاحب نے، اس کے اوپر آج سماعت ہوئی جس پر عدالت نے کہا کہ وزیر اعظم کا خطاب سن کر انہیں درست لگتا ہے کہ انہیں درست معلومات نہیں دی گئیں۔ ایک میں آپ کو چیز بتاتا چلوں، پیکا آرڈیننس ہے کیا؟ میں 2 چیزیں آپ کو بتاؤں گا تاکہ یہ پیکا آرڈیننس جو لگا رکھا ہے میڈیا نے یہ ہے کیا۔ پیکا آرڈیننس میں 2016 میں ترمیم کی جس کے تحت پیمرا کے لائسنس یافتہ ٹی وی چینلز کو حاصل استثناء ختم کی گئی ہے، جس کے بعد اب ٹیلی ویژن پر کسی بھی فرد کے بارے میں فیک نیوز، جعلی خبر یا تضحیک بھی الیکٹرانک کرائم تصور کی جائے گی۔ یہ گناہ ہے حکومت کا اور جس کے اوپر اتنا زیادہ شور مچایا جا رہا ہے۔ اور دوسری اس میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں جعلی خبر لانے والا پہلے اس کو سزا ہوتی تھی 3 سال، اب اس کی سزا بڑھا کے 5 سال کر دی گئی ہے۔ پہلے وہ قابل ضمانت جرم تھا، اب وہ ناقابل ضمانت ہو گیا ہے۔ یہ پہلے بھی موجود تھا، صرف اس میں جو نون لیگ ہے اس نے کہا کہ جو جتنا بھی الیکٹرانک میڈیا ہے، کیونکہ وہ تو نون لیگ کے حساب سے چلتا تھا، مریم نواز تو خود ڈکٹیٹ کرتی تھی، کہتی تھی نا کہ دیکھیں دیکھ لی پھر میری میڈیا مینجمنٹ۔ اب اس میڈیا مینجمنٹ کو اس میں سے نکال دیا گیا تھا اور باقی جو سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو اس میں رہنے دیا گیا تھا سیکشن 20 کے تحت۔ اب یہ نون لیگ یہ ایکٹ لے کر آئی تھی۔ حکومت نے کیا کیا کہ حکومت نے سیکشن 20 میں الیکٹرانک میڈیا کو بھی شامل کر دیا، سزا 3 سال سے 5 سال بڑھا دی، اور جو بیلیبل اوفینس تھا اس کو نان بیلیبل اوفینس ڈکلیئر کر دیا۔ یہ پیکا آرڈیننس ہے، یہ سارے کا ساری لڑائی ہے۔ اور یہ پیکا جو ایکٹ ہے یہ کوئی صرف ایک سیکشن تو نہیں ہے، اس میں تو کئی سیکشنز ہیں، صرف ایک سیکشن پر ان کو اعتراض ہے اور اس کے اوپر یہ سارا سوال اٹھایا گیا۔ اب میں ایک چیز عدالت کے سامنے رکھنا چاہوں گا، آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی، اور جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ جس کو پیکا کہتے ہیں اس کے ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے ریمارکس دی اطہر من اللہ صاحب نے کہ ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم کو درست معلومات نہیں دی گئیں۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر نے درخواست دائر کی تھی، سابق صدر مقصود بٹر صاحب نے، اس پر سماعت کی، اور عدالت نے کیا کہا؟ اطہر من اللہ صاحب نے فرمایا ہاں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر کی درخواست ہے، اسے ضرور سنا جائے گا، کیونکہ جہاں پہلے ایک میڈیا اور جو صحافیوں کی تنظیمیں اس میں انوالو تھیں، اب اس کو مضبوط کرنے کے لیے وکلا تنظیمیں آ گئیں، اور عدالت نے کہا ہاں اس کو ضرور سننا چاہیے۔ درخواست گزار کی جانب سے مقصود بٹر صاحب کی طرف سے ان کے وکیل حسن عرفان خان ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے کہا کہ ہم نے اپنی درخواست میں کچھ نئے نکات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA کے پاس پرائیویٹ جو ڈسپیوٹ ہیں ان میں پڑھنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اسلام بھی اظہار رائے کی آزادی دیتا ہے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کسی کے خلاف کوئی افواہ پھیلاتے ہیں جو غیر اخلاقی افواہ ہوتی ہے، اس کے اوپر اسلام کتنی سخت سزائیں دیتا ہے۔ خدا کے لیے اپنے گھٹیا منصوبوں کے لیے ہمارے پیارے دین کو انوالو نہ کریں۔ اسلام آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے، اسلام کسی کی عزت اچھالنے کی بات نہیں کرتا، کسی کی ڈگنیٹی، کسی کو آپ کسی کی تذلیل۔ انسان ہمارا جو مذہب اسلام ہے وہ تو ایک جانور کی بھی رائٹس بتاتا ہے۔
اور ایک چیونٹی کے رائٹس بتاتا ہے، اور آپ یہاں کسی کے بارے میں آپ کا جو منہ میں آیا آپ بول دیں اور آپ کہیں کہ اسلام بھی آزادی اظہار رائے کی بات کرتا ہے، خدا کا خوف کریں، اسلام کو اس معاملے میں نہ لے کر آئیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب دوران سماعت اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہاں تو قانون نافذ ہی ناقدین کے خلاف کیا جاتا ہے۔ کل وزیر اعظم کے خطاب سے لگا کہ انہیں کسی نے درست نہیں بتایا، حد کے عزت کا قانون پیکا سے الگ بھی موجود ہے۔ اب پیکا سے الگ جو قانون موجود ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو آپ ہرجانے کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں جو سول ایک ریمیڈی ہے، ایک سیکشن 500 ہے پاکستان پینل کوڈ کا جس میں آپ ڈیفامیشن کا استغاثہ فائل کر سکتے ہیں، اگر کوئی آپ کو ڈیفیم کرتا ہے تو آپ استغاثہ فائل کر سکتے ہیں۔ اب عدالت کہتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو آپ صرف اور صرف اس کے خلاف کیا کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف جو ہرجانے کا دعویٰ فائل کر سکتے ہیں۔ لیکن عدالت کو کوئی اسسٹ کرے کہ حضور سیکشن 500 پاکستان پینل کوڈ کا وہ ڈیفامیشن کی سزا دیتا ہے، ڈیفامیشن کی سزا بتاتا ہے، اور پاکستان پینل کوڈ ہمارا کرمنل لا ہے، سول لا نہیں ہے۔ تو یہ جو پیکو آرڈیننس ہے یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، یہ تو پہلے ہمارے قوانین میں موجود تھا، تو یہ آج تک اس کے اوپر خاموشی رہی۔ اور اب اگر پی ٹی آئی کی یا عمران خان کی طرف سے کوئی اس میں قانون سازی کی گئی ہے تو اس کے اوپر اتنے سوالات اٹھائے گئے۔ اور ایک اور چیز میں آنریبل چیف جسٹس صاحب کو اسسٹ کرنا چاہوں گا، شاید جو مجھے لگتا ہے کہ عدالت کو مس گائیڈ کیا ہے جو کونسل تھے جو ان درخواست گزاروں کے، وہ یہ کہنا کہ جب ایک ریمیڈی صرف اور صرف اس کی ریمیڈی آپ کے پاس سول ریمیڈی ہے تو حضور ہمارا جو صرف چیک ڈس آنر ہوتا ہے، چیک ڈس آنر کی آپ کے پاس سول ریمیڈی بھی ہے، کرمنل ریمیڈی بھی ہے۔ آپ نہ صرف مقدمہ درج کرواتے ہیں، اس کو سزا دلواتے ہیں، بلکہ آپ آرڈر 37 CPC کے تحت دعویٰ بھی فائل کرتے ہیں ریکوری کا۔ تو مختلف قوانین ہیں جہاں اس کی کرمنل بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے اور سول بھی ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے وزیر اعظم عمران خان نے جو کیا ہے وہ اس وجہ سے درست ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ایسے بدتمیز لوگ ہیں، اگر ہم نے اس کو نہ روکا اور یہ جو عزتیں اچھالی جاتی ہیں، کسی کی بیوی کے بارے میں غلط بات کرنا، کسی کے فیملی کے بارے میں غلط بات کرنا، حضور اگر ہم نے اس کے اوپر کوئی فوجداری قوانین نہ بنائے اور اس گند کو اپنے معاشرے سے ختم نہ کیا تو لوگ خود قانون ہاتھ میں لینے لگ جائیں گے اور پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، پھر عدالتیں بھی منہ دیکھتی رہ جائیں گی، ہمارا نظام بھی منہ دیکھتا رہ جائے گا۔ دیکھتے ہیں اب 10 مارچ کے لیے عدالت نے اس کیس میں بھی اٹارنی جنرل صاحب کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ 10 مارچ کو کیا ہوتا ہے، کیا یہ آرڈیننس کالعدم قرار دیا جاتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔